آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی صورتحال کو میں ڈسکس آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہی تھی. جناب فائز عیسیٰ صاحب تو الٹیمیٹلی ریٹائر ہوئے، اس کے بارے میں آج ایک بڑی عجیب و غریب خبر آئی ہے کہ پاکستان میں جو بینکوں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، وہاں جو اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ سرکاری اسلحہ ہے. واٹ از دس؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر اور کروڑوں درود خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی پر. اما بعد، اب آپ کی جو خبر جو ہے واقعی چونکا دینے والی ہے. میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن یہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب ضیاء صاحب کے زمانے میں افغانستان کے جب معاملہ شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا. اس میں 3 بڑے جو اٹیک ہوتے تھے، ایک پولیس پہ اٹیک ہوتے تھے، ایک مذہبی عبادتگاہوں پہ اٹیک ہوتے تھے، اور تیسرا بینکوں سے ان کا پیسہ جو لوٹا جاتا تھا، تاکہ اور ان کی یہ پالیسی ہے کہ بینکوں سے پیسہ لوٹا جائے اور تاکہ وہ بھی گورنمنٹ پہ برڈن پڑے اور وہی پیسہ جو ہے وہیں پہ دہشت گرد میں استعمال کیا جائے. تو یہ ساری صورتحال جو میں نے تاریخ کے تناظر میں آپ سامنے رکھی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ یہ تو آپ نے پاکستان کی تازہ ترین صورتحال ہمارے ساتھ شیئر کر لی کہ وہ جو اسلحہ ہے وہ، میں تو یہ کہتی ہوں کہ پاکستان میں ڈکیت و ڈیرے ہی ہیں. You might not like it, many people would not like it, مگر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے. میں یہ آپ کیسے ریزیوم کر لیتی ہیں؟ آپ خود ہی سوال کر کے خود ہی آپ جواب دے دیتی ہیں میری طرف سے بھی. تو سوال تو نہ ہوا، پھر تو آپ کا حکم نامہ جاری ہوا نا جو آپ جاری کرتے ہیں. جو لوگ ملک کو لوٹتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ ہوں، کوئی بھی ہو، وہ لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں وہ. بہت شکریہ سر. میں نے آپ کو بڑی دفعہ کہا کہ لوگ، اب یہ میں تو نیوز کور کر رہی ہوں، لندن میں آپ سے کل میری بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کون کہتا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو بھی پاکستان میں ہی ہیں. لو جی کر لو گل. برطانوی دارالحکومت میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کے معاملے میں پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے برطانوی وزیر خارجہ کو ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے خط بھیج دیا. اور اب آپ یہ دس از اے بگننگ ڈاکٹر صاحب، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ تمام کے تمام کہاں کہاں خط لکھیں گے. اگر عمران خان کی اور ان کے کارکنان نے خط لکھا تو میں نے لاؤڈلی اس کے بارے میں بات کیا کہ کس کو آپ بدنام کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں نا، آپ اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں. جب اگر ہم قوانین سے واقف ہوتے، جب عمران خان نے اپلائی کیا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کے لیے، تو اگر آپ اس کے رولز اینڈ قواعد و ضوابط پڑھیں تو ان قواعد و ضوابط میں چانسلر کے پاس کسی قسم کی کنوکشن یا چارجز نہیں ہونا چاہیے. آپ ان قواعد اور ضوابط کو، تو بیوقوفوں کو یہی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پرسن، چاہے گورنمنٹ نے فیک یا صحیح جو بھی کیسز میں پھنسایا ہوا ہے، وہ کوالیفائی نہیں کر رہے تھے اپلائی کرنے کے لیے. اور سونے پہ سہاگا کہ پھر جو گورنمنٹ میں جو اراکین بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ اتنے عقل مند ہیں، ایون دے ڈڈ ناٹ لک ایٹ دوز کہ بھائی ہو کین اپلائی، واٹ از دی کوالیفیکیشن اینڈ واٹ از دا کرائٹیریا ٹو اپلائی فار دی چانسلرشپ. ٹھیک، تو انہوں نے بھی جی خط لکھ دیا کہ جی اس کو نہ بنائیں. تو الٹیمیٹلی کیا کیا؟ پیٹ سے تو اپنے ہی کپڑا اٹھایا. بہت شکریہ آپ نے بالکل درست فرمایا. دراصل بات یہ ہے کہ اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کے سینڈک نے مطلب عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے سے منع کیا ہے، تو اس میں کوئی پاکستان کا یا خطوط کا کوئی حوالہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ ان کے رول اینڈ ریگولیشن اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ایک آدمی جو ایک سزا جیل کے اندر سزا بھگت رہا ہے یعنی اسے الیکشن لڑنے کے لیے اجازت دی جائے. یہ قانون ہے. جب تک کہ تا وقت عمران خان صاحب پہ مقدمات ختم نہیں ہو جاتے، وہ ضمانت واپس نہیں لے لی جاتے، اس کے بعد الیکشن لڑنے کا حل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے اور اگر ان کا نام اس میں چانسلر کے لیے آتا تو میری طرف سے اپریسیشن ہوتی کہ کم سے کم ایک پاکستانی جو آدمی ہے وہ سر. نہیں، میں چانسلر، دیکھیے میں تو کوالیفیکیشن کرائٹیریا کی بات کرتی ہوں نا. یو کین ناٹ اپلائی سم تھنگ، سو وی شوڈ ناٹ اسٹیپ فارورڈ. وہی ہے جو آپ نے کہا ہے، کرائٹیریا کی بات کرتے ہیں. آج اگر آپ اپنے ملک کے لوگوں کو، ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو بھی ملک سے، برطانیہ سے بھی نکلوا دیں گے تو کہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ اٹس اونلی دا نفرت کے
یہ بندہ فلاں پارٹی کے ساتھ ہے، یہ فلاں پارٹی کے ساتھ ہے، اپنے ملک میں بھی آپ نے جیلوں میں ڈال دیا اور ملک سے باہر بھی آپ ان کا جینا دوبر کر دیں گے اور حرام کر دیں گے. آخری بات درست ہے آپ کی، بالکل ٹھیک ہے. یہ دراصل یہ ہے کہ یہ تو آپ نے جو لمحہ فکریہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے انٹرنیشنل طور پہ، عالمی طور پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اب پھر اگر یہ برطانوی ہائی کمیشن یہ کرتا ہے اور پاکستانی ہائی کمیشن نے خط میں لکھا ہے کہ برطانیہ میں اپنے قوانین کے تحت ہنگامہ کرنے والوں کے خلاف برطانیہ اپنے قوانین کے تحت ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے، تو صاحب ان کو تو نکالا دے اور پھر آپ سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ باقی اپنی جیلوں کے بیچ میں ڈال دیں. مگر یہاں پر پھر جو اپوزٹ گروپ ہے، میں اس کو کسی پارٹی کی نوعیت پہ نہیں کر رہی، میں اس کے لحاظ سے ذکر کر رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی آئی تھی قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الکافرون، تم دوسروں کو برا نہ کہو وہ تمہیں برا نہ کہیں گے، بڑا بڑا رستے سے تردے چل جاؤ، یہی تھا نا؟ جی بالکل درست ہے، ٹھیک. لیکن آپ اس کے ساتھ اس معاملے کو تشبیہ نہ دیں، کیونکہ وہ صورت اس کا جو تاریخی پس منظر اور شان نزول جو ہے وہ مختلف ہے. آپ یعنی بطور ایک مسلمان ہونے کے میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو اس بہت معاملے شکریہ سر، بہت. باقی ہر چیزوں میں تو آپ سارے کے سارے حوالے دیتے ہیں، بٹ دس از آلسو کہ اگر آپ قوانین کی بات کرتے ہیں تو قوانین کے لحاظ سے چلیے ٹھیک میں ہے، کہتا ہوں وی بائی پاس اٹ، وی کوئی موو بھی ہو، فارورڈ. قاضی فائزہ نہیں، کوئی بھی ہو، اگر کوئی آتا ہے تو اگر کسی بھی آدمی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. بہت شکریہ سر. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے اراکین کو نامزد کر دیا گیا، یہ جوڈیشل کمیشن کے بارے میں تھوڑی سی بات کر سکیں گے؟ جیسے جوڈیشل کمیشن کے بارے میں ابھی تک معاملہ جو ہے، آپ نے سوال بہت اچھا کیا. اس پہلے بھی ہم نے اس بات کی ہے، جب ترمیم آ رہی تھی، اس ترمیم کے بعد جو ترمیم کے جو چیزیں ہیں، جو اس کی جو کلازز ہیں، اس کی مکمل تشریح ابھی سامنے نہیں آ رہی، بڑی مبہم سے رکھی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر 27 ترمیم کا اندیا بھی دے دیا ہے. اب حکومت کے آدمی اسی طرح اس بات کو بھی کچھ جو انکار کر رہے ہیں، کچھ اقرار کر رہے ہیں کہ جی ہاں رہے ہیں. مطلب جیسے وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو 26 ترمیم میں جو ہم چیزیں نہیں لا سکے اس ترمیم میں وہ لے آئیں، لیکن وہ بہانہ شیڈو اس کا یہ ہوگا کہ بھئی یہ جو جس میں مبہم ہے، اس مبہم کی جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مزید تشریح ہو جائے. اور یقینی بات ہے اس تشریح کے ساتھ یقین بات یہ لوگ کریں گے، اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو آئیں گے. معاف کیجیے کہ میں اس کو بند کر دوں اس کو ذرا. کوئی مسئلہ نہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ مصروف ہوا کرتے ہوتے ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب ٹائم دیتے ہیں. صاحب ڈان نیوز کے مطابق وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومتی اتحاد کی جانب سے ایوان زرعی یعنی قومی اسمبلی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جبکہ ایوان بالا یعنی سینٹ سے مسلم لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کو نامزد کیا گیا ہے. اور پچھلے ہفتے ہی کی بات ہے کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل کے لیے حکومت اور اپوزیشن سے نام طلب کیے گئے تھے. اس میں پی ٹی آئی سے بھی ایک نام آیا ہے، جناب سینیٹر شبلی فراز کا نام آیا ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے 13 رکنی جوڈیشل کمیشن بھی تشکیل دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب کل کا بیان تھا جناب خاقان عباسی صاحب نے کہا یہ 26ویں ترمیم وہی آئین فارم 46 اور 47 کے گھپلے کے لیے ہی کی گئی ہے، تو اس پہ کوئی آپ اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ میں خاقان عباسی صاحب سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. اتفاق سے میں نے وہ پروگرام دیکھا ہے. بات تو یہی ہے کہ 26 ترمیم کے اندر بہت سے جرائم کے اوپر، اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، تاکہ یہ ہمیشہ سے ہماری ملک کی بدقسمتی اور بدنصیبی رہی ہے کہ جو آدمی آتا ہے وہ اپنی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے دینا جاتا ہے، نہ کہ قوم کی یعنی فلاح کے لیے. آپ دیکھیں نا، انہوں نے قوم کو تو یہ بتایا کہ جی بہت عدلیہ میں بہت بوجھ ہے، لاکھوں مقدمہ زیر التوا ہیں. اب مقدمے زیر التوا کہ اس کی پشت کے اوپر اس کی آڑ کے اندر آپ دیکھیں نا یہ باتیں بھی شروع کر دی اس کے اندر لے آئے ہیں اس ترمیم کے اندر، اور وہ کہتے ہیں جی تمام باتیں ایک ہی دفعہ ہم کر لی جائیں، کلیئر کر لی جائیں. یہ آپ دیکھیے اگر قوم کا اتنا ہی درد ہوتا تو اسی سپریم کورٹ کے اندر مزید ججز مقرر کر دیتے، ججز کی نئی عدالت بن جاتی. انہوں نے کئی دفعہ اس میں تقاضا کیا ہم نے کہ بھئی جو ججز ہیں ان کا ایک کرائٹیریا یہ بنا دیا جائے کہ کون سے مقدمے جو ہے پرائورٹی پہ لیے جانے چاہیے اور کون سے نہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام ساری جتنے بھی جن کے مقدمہ وہاں لگے ہوئے ہیں ان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت مجبور ہیں اور جو حق کی تلاش کے اندر مارے مارے پھر رہے ہیں. اگر اس کے لیے کام کرنا تھا تو اس کام یہ ہو سکتا تھا، نہ کہ اس میں
اگر 46 فارم کا یا اپنے الیکشن کا اپنی اقدار کو مضبوط کرنے کا تعلق ہے، اس میں عوام کا کیا تعلق ہے؟ عوام کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں. عوام کا اس میں نہ کوئی فائدہ ہے اس کے اندر. عوام کا فائدہ تو یہ ہے نا کہ جس کو آپ نے جو بتایا تھا اس کے بارے میں بتایا. ہمیں یہ بتایا جائے، ہم دیکھیں گے اس 26 ترمیم کے تحت جو آئینی عدالتیں ہم بناتے ہیں تو کتنے مقدمات کا بوجھ جو ہے سپریم کورٹ کی کمر سے دور ہوتا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے. اب فی الحال تو ابھی ججز بنیں گے، پھر یعنی سلسلہ چلنا شروع ہو جائے گا. اب اس کے بعد 27 ترمیم ہی لانے کا انڈیا نے دے دیا ہے. یہ ساری یعنی گندی سیاست کے ٹیکٹکس ہیں جو کھیلے بہت جا رہے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا ایک سوال ابھی ہے، کل ڈاکٹر محترمہ شہلا رضا صاحبہ سے میری بات ہوئی. شہلا رضا پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور جب 26ویں آئینی ترمیم کی بھی بات کرتے ہیں تو میں نے ان سے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ یس، یہ تارڑ صاحب نے ترامیم بنائی تھیں، حالانکہ تارڑ صاحب اور مسلم لیگ نون، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے کہہ چکے ہیں، ان میں سے مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ایکچولی ترامیم ہیں کیا. کوئی بحث مباحثہ بھی اس پہ نہیں ہوا، حالانکہ ایوان بالا میں ایوان زیری میں یقیناً اس پہ باقاعدہ ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی، وچ ڈڈ ناٹ ہیپن. سو اٹ واز بائی فورس کہ بھائی جو ہم نے کہہ دیا اس کو منظور ہونا چاہیے. محترمہ شہلا صاحبہ نے دو باتیں کہیں. پہلی بات تو یہ کہی کہ، اور انہوں نے ایمفسائز کیا کہ ہماری حکومت نہیں ہے. I said but it's a PDM too, it's your government. She said no, ہماری حکومت نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ہم صرف ان کا ساتھ دے رہے ہیں. آئی ہوپ کہ عامر نے وہ حصہ نکال لیا ہو. نکالا ہے؟ میں آپ کو سناتی ہوں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا پلیز سنیے. الگ ہے. ہم نے سیریمونیل کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لی، اور صاحبہ کی ملک سے باہر رہنا اور وہ جو تنگیاں تھیں، مجھے ان کا ایک لفظ یاد آتے ہیں کہ بلاول نے کہا کہ بڑے ہو کے کیا بنوں گے، تو کہا میں جنرل بنوں گا. اس کا وہ اکثر ایک دو بار انہوں نے ذکر بھی کیا. تو پیپلز پارٹی میں نے بہت حقیقت میں پرائس پے کی. بٹ آج اور زرداری صاحب تھوڑا سا فارورڈ کرتے ہوئے میں ان کے آنسر کی طرف لے کے آنا چاہتی ہوں کہ شہلا صاحبہ، اور یہ ایک دفعہ نہیں، انہوں نے 3 دفعہ اس کو ایمفسائز کیا. سماعت فرمائی کہ ہماری حکومت صرف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور کہ جو اسپلٹ مینڈیٹ تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ دونوں پارٹیز حکومت اگر بنانا چاہیں تو اکیلے نہیں بنا سکتی. اور ہمارا ایک ایمان ہے کہ ہماری جدوجہد پارلیمنٹری پالیٹکس کے لیے ہے کہ اس پارلیمنٹ کو تالا نہیں لگے. اسی لیے ہم پارٹ آف کیبنٹ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا مینیفیسٹو نون لیگ سے بالکل الگ ہے. ہم نے سیریمونیل کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لی تاکہ کل کوئی دباؤ میں آ کر دوبارہ سے جو ہے ڈاکٹر صاحب، یہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں، انہوں نے ریپیٹڈلی یہ کہا کہ ہم سیریمونیل ساتھ دے رہے ہیں. تو واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری؟ آپ بھی میری اس بات کی تائید فرمائیں گی کہ اس ترمیم کے اندر بلال صاحب تو ہانپ رہے تھے، سانس ان کا پھولا ہوا تھا. بار بار مولانا فضل الرحمان کے صاحب پہ ان دریا اقدس پہ حاضری دی جا رہی تھی اور بار بار کہا جا رہا تھا، اپنا ڈرافٹ بنایا جا رہا تھا. نہیں، اگلی بات آپ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کو، اچھا انہوں نے کہا کہ دوبارہ یہ گورنمنٹس کو ٹاپل نہ کیا جا سکے، تو گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے ہی لے کے آئے تھے. اب آپ بلاول صاحب کا تو بیان موجود ہے ٹی وی کے اوپر بھی، انہوں نے تو خود کریڈٹ لیا اس ترمیم کے پاس. No, they are openly saying it کہ they are not part of the government. They are not part of the government. They say yes we are governing Sindh. کیا جائے یا ان کا یقین کیا جائے. اچھا صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اندر کھاتے چیزوں کو جانتے ہیں. ادارے شرمندگی محسوس نہیں کرتے کہ ان کی کتنا ڈیفیم ہو رہے ہیں وہ اس بات کے اوپر کہ یہ جو گورنمنٹ پی ڈی ایم بنائی ہوئی ہے، ان کے اپنے پولیٹیشین، ایک پولیٹیشین نکل کے جو بات کر رہا ہے، ڈونٹ دے فیل کہ ڈونٹ دی آرمی پرسنلز جو اس پوری کی پوری کرکٹ اسکیم کا حصہ نہیں ہے، ڈونٹ دے گیٹ ڈی مورلائزڈ کہ بھائی وائی ہمیں کیوں گھسیٹ کے لے کے آ رہے ہو؟ تو کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اب بات یہ ہے کہ
ہمیں نا مرض کی تشخیص کرتے ہوئے ایمانداری سے جب نفس پہ ہم ہاتھ رکھے تو یہ بات سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہ سیاستدان آخر کیوں استعمال ہوتے ہیں. میں 99.9% یہ مان لیتا ہوں کہ یہ مسودہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا اور سیاسی کو آگے کیا گیا. کیا 0.01 کیوں استعمال ہوئے؟ مطلب ساری حکومتیں استعمال ہو رہی ہیں. اب تک بتائیے کون سی حکومت ایسی آئی ہے ہمارے ملک کے اندر جس کے اس کا سایہ نہیں تھا. مسئلہ تو یہ ہے نا، ہمیں تو ان سے بھی گلا کرنا چاہیے نا جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو ووٹ نہیں لیتی. مگر سر ڈی فیم جب یہ پارٹیاں بھی گئیں تو بدنام آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی کہ دے براٹ پی ڈی ایم 1 دے براٹ پی ڈی ایم 2 اور آج تک 30 سال میں کسی حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے توسط سے بلکہ قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ لوگ جو جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں کیا ان کی اپنی جماعتوں میں جمہوریت ہے؟ کیا یہاں پہ بادشاہت نہیں ہے کہ آدمی مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھ لیں آپ، مفتی محمود صاحب ان کے والد جو ان کے امیر تھے اس کے بعد وہ بن گئے، اب اس کو ان کے بیٹے بن جائیں گے. اس طرح نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ لیں، نواز شریف صاحب اگر اب وزیر اعظم نہیں ہے تو نواز شریف کو شہباز شریف صاحب آ گئے، ان کی بیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے. کیا ساری مسلم لیگ کے اندر کو اور آدمی ایسا اہل ہی نہیں ہے کہ بھائی جو اس مسلم لیگ کی کسی بھی عہدے کے لیے مطلب اہل ہوتا؟ اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہے. بھٹو صاحب مطلب ویر جی کا بچہ آ گیا، بلاول جو ہے وہ، میں اس دن حیران ہوتا ہوں جب اقتدار آسن میں دوسرے بڑے بڑے لائر لطیف کھوسا وغیرہ آدمی جو تھے جو سر جھکائے بلاول کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا یہ آپ جب بات چیت کریں تو دو سوالوں نے جنم لیا. پہلا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 63A یا یہ ترمیم کی، اگر ہم 26ویں ترمیم کی بات کر لیتے ہیں، اور کہا گیا کہ کوئی بھی یعنی ایک ملک ہے مگر قوانین دو جگہوں پہ اپلائی ہو رہے ہیں ایز پر نیڈ. ایک طرف بڑے پراؤڈلی کہا گیا کہ 4 بندے جو توڑے گئے یا جنہوں نے ووٹ ڈالا وہ پی ٹی آئی کے تھے، ایک کاف کا تھا، ایک بلوچستان سے تھا. جبکہ ایاز صادق نے جو خط تحریر کیا اس میں ایک شخص جو مسلم لیگ نون کا تھا اس نے صرف ووٹ نہیں ڈالا، اس کو ڈی سیٹ کرنے کا کہا گیا کہ اس نے پارٹی کے قوانین اور ضوابط کی پاسداری نہیں کی. نمبر 1. نمبر 2، الیکشنز کے لحاظ سے عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے چاہئیں. آپ کی نامینیشن میں جو پیپلز پارٹی کی الیکشنز کا کرائیٹیریا ہے اور نون کا کرائیٹیریا ہے اور مسلم لیگ تحریک انصاف کا کرائیٹیریا ہے، واٹ واز دا ڈفرنس؟ کہ ان ون پارٹی ان کا نشان سلب کر لیا گیا، whereas ان 2 پارٹیز سیم، جو لوگ آج سے ہیں آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں وہ 30 سال سے بیوقوف بنا رہے ہیں، وہاں پہ وہ اپلیکیبل لا نہیں ہے. سو 2 چیزوں کے بیچ میں ایک ملک ہے، ایک قانون ہے، مگر اپلیکیشن ایز پر نیڈ ہے. واٹ وڈ یو سے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کے پروگرام میں پہلے بھی 2 دفعہ اس بات پہ تذکرہ ہو چکا ہے. جو بات غلط ہے، یہ غلطیاں کیا کر رہے ہیں، میں نے آپ سے بتایا نا کہ یہ غلطیاں کر رہے ہیں. دیکھیے 2 ہمیشہ 4 رہیں گے، 2 کبھی 5 نہیں ہو سکتا یا 3 نہیں ہو سکتے، چاہے جب کچھ مرضی کر لیں آپ آئین میں ترمیم کر لیں، آپ اپنی سینہ زوری استعمال کر لیں، آپ کچھ اور بھی استعمال کر لیں، وہ جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں. اور ابھی وہ اچھا یہ ہوتا ہے. اور یہ جیسے میں نے عرض کیا نا پہلے، ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنے عوام، آپ کی طرف سے ہم عوام سے، کیونکہ ہم عوام سے ہیں، آپ اور میں عوام میں سے ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو ووٹ سے منتخب کرتے ہیں، جو لاکھوں ووٹ سے لے کے آتے ہیں، وہ کروڑوں میں بک کیوں جاتے ہیں؟ بات تو یہ ہے. یعنی لاکھوں او مائی گاڈ، اسے کہتے ہیں مرغے کی ایک ٹانگ. نہیں، میں تو سر میں پولیٹیشنز کو تو میں کہتی ہوں کہ دے آر کرپٹ، مگر میری کوئی بات مانتا نہیں ہے. میں جیسے بلا واسطہ ہوئے بھی یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بات ہی نہ مانیں ان کی. سر کیوں نہ مانے؟ کیونکہ وہ چلنے ہی نہیں دیتے. آج تک کسی پیپلز پارٹی کو نہ چلنے دیا، محترمہ بے نظیر کو نہ چلنے دیا، میاں صاحب کو نہ چلنے دیا، کسی کو بھی نہ چلنے دیا. اینڈ آج بھی جو اینٹ کتے کا بیر جن کے درمیان تھا، آج وہ کہتے ہیں یار غار بنے ہوئے ہیں. اٹس اونلی بیکاز دے جسٹ وانٹ ٹو سبسائڈ ون پارٹی. لیٹ
be a democratic way. کیا آپ کے پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ سینٹ جو کہ سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کے اندر، ہمارا اس کا ہماری عوام کے انتخاب کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے اندر جو پارٹیاں ہیں وہ پارٹیاں اپنے جو ممبر کی تعداد کی نسبت سے وہ سینیٹر اپنے منتخب کرتی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ واڈا کی کون سی پارٹی ہے، محسن نقوی کون سی سر پارٹی؟ آپ بتائیں نا، آپ کے لوگ ہیں. میرے کہاں سے لوگ؟ آپ کے جتنے میرے لوگ ہوتے ہیں آپ کے بھی لوگ ہیں، تو آپ کے زیادہ لوگ ہیں. آپ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ لوگوں کو ذمہ داری دی گئی ہے. چلیں جی، پی ٹی آئی کی غلطیاں بتائیں، خامیاں بتائیں، بیکاز آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، باقیوں کی جڈو پرے گی. آپ کی پر یہ چھٹی لگائی گئی ہے کہ آپ ان کی خوبیاں بیان کریں. میں نے کسی کی کوئی خوبی بیان نہیں کی. آئیے سر انٹرنیشنل میٹرز کی طرف چلتے ہیں. انٹرنیشنل میٹرز میں جو میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ اس وقت میں اسرائیل اور ایران کے درمیان کرنا چاہتی ہوں. اسرائیل نے پہلا اٹیک کیا، اس کے بعد سیکنڈ اٹیک جو کیا ہے، جس میں ایران نے لاکھ انکار کرے مگر جو سیٹلائٹ امیجز ہیں ان میں باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پر ایک عمارت تھی وہ عمارت مکمل طور پہ مسمار ہوئی، جس میں ان کا ریڈار سسٹم بھی متاثر ہوا، ان کے جہاں میزائلز بنائے جاتے ہیں. عامر اگر آپ پکچر نکال لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. کل باقاعدہ سیٹلائٹس ان کے سسٹم سے جب اس کو دکھایا گیا تو آج وہ کیا ایران اب ریٹیلیٹ کرے گا، واٹ ول ہیپن. دا ادر تھنگ از کہ حزب اللہ کے نئے سربراہ کو الٹیمیٹلی انہوں نے اناؤنس کیا ہے، بٹ نو سونر دے اناؤنس اٹ. جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہے انہوں نے دھمکی امیز لہجے میں کہا ہے کہ یہ تعیناتی بھی عارضی صابر ہوگی بیکاز ہی از آن آر ٹارگیٹ. اور اسرائیل کے پاس جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے از دی موسٹ لیٹسٹ ون، جس میں ان کے جو یہ روبوٹک سسٹم ہے یا جو ان کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ چل رہے ہیں، یہ ہدف کا پیچھا کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ اب آپ نے زبردست قسم کا سوال کیا. میری کل اسی موضوع پہ بات ہوئی ہے عالمی میڈیا کے اوپر، اور لازمی بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنی عیاشی میں تعیشات میں تو بہت سا اپنا پیسہ صرف کر دیا، اپنے پیسے ان کے بینک میں جمع کر دیے، لیکن اس طرف وہ نہیں آئے، نہ اپنا میڈیا بنا سکے اور نہ ہی یہ اس معاملے میں یہ آئی ٹی میں کوئی ایسی خاطرات ترقی کر سکے کہ اپنے ملک کا دفاع کرتے. سر اپنی جائیدادیں تو بنا لی نا. ہمارا آج بھی دفاع جو ان لوگوں کا محتاج ہے. آپ یہ دیکھیے، مجھے اس بات کا شدید خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں یہ جنگ جو ہے یہ تھرڈ ورلڈ کی طرف تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نہ نکل جائے. مجھے اس بات کا اس لیے خدشہ پیدا ہو گیا، اس کے بارے میں میرے مضبوط دلائل جو میں نے لوگوں نے تسلیم بھی کیا. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے، جب آپ آدمی امریکہ نے ایران سے کہا ہے کہ اگر ایران نے آپ پہ حملہ، امریکہ نے ایران سے کہا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کر لیا ہے جوابی طور پہ تو آپ اس کا جواب نہ دیں تاکہ جنگ ختم ہو جائے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس جنگ سے باہر نکلیں تاکہ اسرائیل جو ہے اس کے جو غزہ کے ساتھ وہ بات کر سکے اور غزہ کے ساتھ اپنی جنگ بندی کر سکے. غزہ کے ساتھ صحیح فریق جو ہے نا اسرائیل کے سامنے غزہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے، کیا امریکہ جو ہے وہ تو پہلے دن سے اپنا بیڑا وہاں پہ لے آیا ہے. اسی کا یہ جو آئرن ڈوم جو اس کا جس کے تحت یہ ایران کے جو میزائل ہیں ان کو ناکارہ کیا جا رہا ہے، وہ امریکن آئرن ڈوم ہے جس کی وجہ سے اسے ناکارہ کیا جاتا ہے. لیکن خود اسرائیل اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، خود امریکن میڈیا اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ اگر ایران جو ہے اس نے 100 میزائل پھینکے ہیں، اس نے کہا کہ بیشتر ہم نے جو ہے روک دیے، لیکن کچھ جو گرے ہیں اس کی وہ تباہی بتائی نہیں انہوں نے. اب اس کی تباہی سامنے آ رہی ہے، سوشل میڈیا کی طرف سے آ رہی ہے، واپس آ رہی ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو حزب اللہ، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ لبنان پہ حملہ کرنے کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کی پراکسیز ہیں، یمن کے اندر بھی، شام کے اندر بھی اور لبنان کے اندر بھی. حزب اللہ سب سے زیادہ مضبوط پراکسی ہے جو کہ اسرائیل کے بالکل سرحدوں کے اوپر تعینات ہے. حزب اللہ نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ لبنان کا جو حکومت کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر ایک عیسائی وزیر اعظم ہوتا ہے اور مسلمان صدر ہوتا ہے، یا کبھی مسلمان صدر ہوتا ہے تو عیسائی اس کا پرائم منسٹر ہوتا ہے. یہ ان کا مادہ ہے. اور کرسچن جو پارٹی اس کے ساتھ حزب اللہ کا یہ مادہ ہو گیا تھا، کیونکہ اور دوسری جو پارٹی تھیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ حزب اللہ کو جو ہے انہیں غیر مسلح کر دیا جائے. لیکن جو کرسچن جو کہ باقاعدہ میجارٹی میں ہے وہ اور انہوں نے ان سے معاہدہ کرے تھے حزب اللہ کے ساتھ. اور پچھلی جنگ کے اندر اسرائیل کو جب شکست ہوئی تھی اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اب وہاں پہ لبنان کی فوج کمزور ہے اور اس کا جو حزب اللہ ہے وہ بڑی مضبوط ہے وہاں پہ.
اور اسرائیل کی یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ کو کسی طریقے سے جو ہے ختم کیا جائے. اور انہیں آپ دیکھیں کہ پچھلی جنگ کے بعد کئی سال لگے انہوں نے باقاعدہ طور پہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے پہلے نفرت پیدا کی، پھر جو ان کا اتحاد تھا وہ پہلے کو کمزور کیا، کمزور کرنے سے ختم کیا. اب وہ حزب اللہ کو جو ہے وہ اس بات کا بھی خدشہ پیدا ہو چکا ہے کہ کہیں کاؤنٹر وار یہیں پہ شروع نہ ہو جائے، کہیں عیسائیوں کی جو کمزور فوج ہے وہی ہمارے خلاف نہ اٹھ کھڑی ہو. لیکن ان کے ساتھ بھی پتہ چلا کہ گفت و شنید ہوئی ہے، اور حزب اللہ کو انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس طرح نہیں جا رہے. اور حزب اللہ جیسا آپ نے کہا کہ حزب اللہ کے ٹارگٹ ان کو معلوم ہے، حزب اللہ ٹارگٹ کیا ہے. اور لازمی بات ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ استعمال کر رہے ہیں وہ صلاحیت ایران کے پاس، حزب اللہ کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ خود اسرائیل کا میڈیا بھی اور اسرائیل کے جو یہودی جو میڈیا ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حزب اللہ کے راڈار، حزب اللہ کے جو ڈرون اٹیکس ہیں وہ کامیابی سے چل رہے ہیں. اگر وہ 10 اٹیک کرتے ہیں، 10 میں سے چاہے 8 روک لی جائیں لیکن 2 ضرور گرتے ہیں، اور ان کو روکنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ابھی اندر کی تصویریں باہر آ رہی ہیں. ابھی اسرائیل کے بھی بہت سے لوگ جو کہ جو تباہی ہوئی ہے انہوں نے خیموں میں بھیجا ہے. ابھی مجھے خدشہ اس بات کا پیدا ہو گیا، میں جنگ میں شروع بات کی ہے کہ اب آبادیوں میں حملے ہونے شروع ہو جائیں گے، شروع ہو بھی گئے ہیں جزوی طور پہ. اب لازمی بات ہے کہ یہ معاملہ تو اس وقت شروع ہو گیا جب اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا تھا. وہ ایران کے صدر کی حلف تقریب میں حلف وفاداری میں آئے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا، پھر یا سوار کو شہید کر دیا گیا، پھر اس کے بعد یہ دوسرے جو آئے تھے ہاشم صفی کو شہید کر دیا گیا. اب تیسرے قاسم سلیمانی آئے، چوتھے قاسم سلیمانی. تو لازمی بات ہے کہ ان کی اپنی جو سیکیورٹی ہے یقینی طور پہ بڑی مضبوط ہوگی. اور یہ اب انہوں نے ایک اور بات یہ کہی ہے کہ حزب اللہ نے اپنی حفاظت کے لیے بہت سی ٹنلز کھود رکھی ہیں جہاں پہ حزب اللہ نے اپنے جو میزائل ہیں وہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اور ایران نے بھی زیر زمین پورا ایک سٹی تیار کر رکھا ہے جس کے اندر اس کے میزائل ہیں. اور لازمی بات ہے کہ ایران، اگر آپ کو یاد ہو تو ابراہیم رئیسی جب وہ شہید نہیں ہوئے تھے ابھی جہاد کے اندر، انہوں نے اسے اپنی شہادت سے 4 دن پہلے یہ کہا تھا کہ واشنگٹن بڑا زور ہم پہ ڈال رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف کو کام نہ کریں، اور جبکہ اسرائیل کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے تو کب تک ہمارا یعنی ہر سفر کا امتحان لیا جائے گا. لیکن دیکھیے ان کی اسٹیٹمنٹ 3 دن کے بعد وہ جہاز کے اندر ہی انہیں شہید کر دیا گیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ اس طرف کو چلے گئے. میرا اس وقت کا جو معاملہ تھا نا وہ ظاہر ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حزب اللہ کو جو اب یہ جو حزب اللہ کے جو حملے ہیں یہ رکنے والے نہیں ہیں. شکریہ. آپ نے ٹنلز کی بات کی، اور یہ ٹنلز بلکہ حزب اللہ کے ایک لیڈر تھے، ان کے بیٹے نے ہی سی این این کو انٹرویو بھی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا حزب اللہ کو تباہ کرنا تو یہ اٹ واز اے انٹرویو آن سی این این. ان کا بیٹا جو حزب اللہ کے اس وقت کے لیڈر تھے جن کی شہادت ہو گئی ہوئی ہے، انہوں نے یہ بات کو ڈسکلوز کر دیا تھا. مگر میں جس چیز کی وجہ سے اور جس چیز نے مجھے اس خبر کی طرف متوجہ کیا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے عبرانی زبان میں ایکس کے اوپر یہ اپنا میسیج شیئر کیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کے باوجود اس میسیج کو بھی تک ڈیلیٹ نہیں کیا. انہوں نے حزب اللہ کے نئے سربراہ کی تصویر کو بھی اس ایکس کے اوپر شیئر کیا ہے، اور وہ جو اناؤنسمنٹ ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کی اس کو بھی شیئر کیا. بٹ اسٹل دس عبرانی زبان میں یہ پیغام ہے اسٹل سٹنگ آن دی ایکس. یہاں پر میں آپ تمام کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسرائیل کے فضائی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ ساتھیوں سمیت شہید ہوئے تھے، جس کے بعد ان کے جانشین ہاشم صفی الدین کا نام ابھی زیر گردش تھا. مگر نام زیر گردش ہونے کے باوجود یہ فیس ریکگنیشن کی اسرائیل کی ایک ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، جس کی بنا پہ ہاشم صفی الدین جو ہے ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا. شہادت کے وقت وہ زیر زمین ایک سرنگ میں موجود تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی والدہ نے ان کو دی تھی. انہوں نے اسٹک کے ساتھ اس کو روکنا بھی چاہا، ان کی ٹانگ بھی زخمی تھی، بٹ اسٹل اٹ واز آرٹیفیشل فیس ریکگنیشن کی ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی تھی. دے ہیو دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی. اب اس وقت نئے جو قائم مقام سربراہ نعیم قاسم کو نیا سربراہ چن لیا گیا ہے. اور مزے کی بات ہے نعیم قاسم کو انہوں نے تہران کے ہی ایک طیارے میں تہران منتقل کر دیا گیا ہے. میں کوٹ ان کوٹس میں شیئر کروں گی. اسرائیلی دھمکیوں اور حسن نصر اللہ ہاشم صفی الدین کی شہادت کے بعد نعیم قاسم اور ایرانی وزیر خارجہ کے خصوصی طیارے میں جو نعیم قاسم جن کا نام
یہ وزیر دفاع نے شیئر کیا ایکس کے اوپر. ان کو تہران منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کی منتقل کرنے کے بعد ان کی سربراہی کا اعلان کیا گیا ہے. لیٹس سی. انہوں نے کہا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جب یہ سوال کر رہی ہوں تو میں نے آپ سے وہ بھی سوال کیا ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے امیجز میں آپ کو دکھاتی ہوں. ایران تو کہتا ہے کہ ہمارا نقصان نہیں ہوا، مگر اگر آپ نیچے آ جائیں اور نیچے آ جائیں تو باقاعدہ آپ کو نظر آئے گا. اگر پکچر 1 اینڈ پکچر 2 کو ہم کمپیئر کریں، یہ دیکھیے جہاں جہاں دائرے ہیں یہاں عمارت تھی بالکل تباہ ہو گئی. یہ 3 ڈفرینٹ جگہوں پہ جن پہ ان کا ریڈار سسٹم بھی ہے، جن میں ان کا میزائل سسٹم بھی ہے. ایک اور یعنی اگر آپ دیکھیں 9 سپتمبر کو تصویر جو لی گئی، 9 سپتمبر کو آپ کو یہ تمام عمارتیں نظر آئیں. آگے ہم اکتوبر میں 25 اکتوبر 27 اکتوبر میں دیکھیں تو 3 دائرے جہاں پہ ہیں وہی عمارتیں جہاں نظر آ رہی تھیں اب وہ عمارتیں چاروں جگہ پہ ختم ہو گئی ہوئی ہیں. یہ ان کا میزائل سسٹم ہے. ایک اور پکچر میں آپ دیکھیے گا کہ سپٹمبر میں جو پکچر لی تھی سیٹلائٹ کے ذریعے اس میں عمارتیں نظر آ رہی تھیں، مگر جب وہی پکچر 9 سپٹمبر کو دیکھی تو آپ یہ دیکھیے آپ کو ہر عمارت اپنی جگہ پہ نظر آ رہی ہے اور یہ دور دراز کے علاقوں میں ہے. مگر یہی پکچر جب 27 اکتوبر کو لی تو دوز پلیسز آر ٹوٹلی ڈیمیج. ایران کہتا ہے کہ اٹ واز جسٹ مائنر اٹیک، ویئر ایز جو سیٹلائٹ کے امیجز دکھاتے ہیں اس میں تو دکھاتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا. سعودی عربیہ کا کیا سٹینس ہے؟ یہ آپ درست کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تصدیق کا بھی اور تردید کا بھی کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. اچھا، جیسے آپ نے خود بڑی اچھی بات کہی کہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، سیٹلائٹ بھی ان کے اپنے ہیں، تصویریں بنانا، یہ ساری چیزیں بات یہ ہے کہ بات یہ کیسے ممکن ہے کہ میزائل پھینکا جائے، میزائل آپ کے پاس اسے روکنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو اور نقصان تو کرے گا جہاں پہ کرے گا. کیونکہ میزائل روکنے کا جو آئرن ڈوم جو ہے میں نے آپ سے بتایا نا کوئی امریکہ نے اسرائیل کو دے رکھا ہے، بلکہ خود امریکہ کے جو لوگ ہیں اسے آپریٹ کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. اب یہ جنگ بھول جائیں گے صرف اسرائیل کے ساتھ، اب یہ جنگ امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہے. اس خطے کے اندر امریکہ جو ہے اس کے دفاع کے لیے آیا ہوا ہے. اور خود اب اس لیے ایران نے، آپ دیکھیں ایران نے جب یہ دھمکی دی تھی کہ جو ملک ہمارے جو ہم نے بیلسٹک میزائل کھولے ہمیں جو اسرائیل کی حمایت میں اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، ہم انہیں بھی اسرائیل کا ساتھی سمجھیں گے. اس کے بعد دیکھیے کہ شدید رد عمل آیا اردن کی طرف سے بھی اور سعودی کی طرف سے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایران کی حمایت میں بیان کیا اور وہاں پہ وہ اب اردن کی طرف سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے بہت یعنی خاموشی اختیار کر دی ہے. بلکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اردن نے باقاعدہ طور پر یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ آئندہ ہم اس جنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. اگر ایران کے میزائل ہم اوپر سے آتے ہیں تو آپ خود انہیں روکیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ روک سکتے ہیں تو روکیں، ہم نہیں روکیں گے. اور غربی یعنی ویسٹ جارڈن کے اندر جو ان کے جو جہاں پہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے سسٹم، وہاں پہ اس سسٹم کو بند کر دیا گیا ہے. باقاعدہ طور پہ اردن کی حکومت اس کا محاصرہ کر لیا ہے. اب اس کا یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب نہیں رکے گا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایران نے 100 پھینکے ہیں وہاں پہ میزائل جو پچھلی دفعہ 85 بیلسٹک میزائل پھینکے تھے، امریکہ اور اسرائیل نے خود کہا کہ بیشتر کو ہم نے تباہ کر دیا. اچھا یا تو کہتے ہیں ہم نے مکمل طور پر سب کو تباہ کر دیا، یہ نہیں کہا انہوں نے. جب ان کو سوال کیا گیا، ان کو وائٹ ہاؤس کے ترجمان سے جب سوال کیا گیا تو اس کا جواب نہیں دیا. ان کے بیشتر کو روک لیا گیا ہے. مان لیتے ہیں جو وہ کہتے ہیں بیشتر کو روک لیا گیا، لیکن جو کچھ گرے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کی تصاویر ایسے ہونی چاہیے جیسے ایران کی تصاویر آئی ہیں. وہ تصاویر ہمارے پاس سامنے نہیں آ رہی، مطلب سامنے نہیں آنے دی جا رہی. وہی سیٹلائٹ جو اوپر پھر رہا ہے اس کی تصاویر کیوں نہیں جاری کرتا؟ تو میں مقصد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب یہ جنگ، بھارت جنگ سے ہر انسان جو ہے، انسان کی تباہی ہو، ہر انسان جو ہے جنگ سے گریز کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ جو معاملے اب بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، مزید بڑھیں گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ آخر جو ایران نے جو پچھلی دفعہ جو قطر میں یہ بات کہی تھی کہ آئندہ ہم اسرائیل کے حملوں کا جواب غیر روایتی انداز میں دیں گے، دوسرے لفظوں میں وہ انہوں بتا دیا گیا تھا کہ ہم پھر اٹامک میزائل بھی ہمارے پاس ہیں وہ کریں گے. اور امریکہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ایران کے پاس جو شہاب ہے، خیبر چکن جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ میزائل چکن. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ نے ایک اور بات کی تھی اور میں ابھی ایک آپ کے ساتھ ہی نیوز بھی ہم شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں کہ غزہ پٹی میں اور لبنان کی جگہ پہ جو اسرائیل کے گوسٹ یونٹ ہے اس کے 5 فوجیوں کی شہادت ہوئی ہے. جب آپ یہ ساری کی ساری بات کر رہے ہیں تو میں جب یہ دیکھتی ہوں کہ ہم میڈیا کا پراپر استعمال نہیں کر رہے. انڈیا کو میں بڑا کریڈٹ دیتی ہوں سر، وہ لابنگ کرتا ہے تو وہ اپنے کنٹری کے لیے لابنگ کرتا ہے. ہم میں سے میں اسی کے بیچ میں شامل ہوں. ہم لابنگ کرتے ہیں تو اپنی پرسنالٹیز کے لیے لابنگ کرتے ہیں رادر دین لابنگ فار دا کنٹری.
آپ کینیڈا میں دیکھ لیں، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، آپ انگلینڈ میں بھی دیکھ لیں کہ کس حساب سے لابنگ کی جاتی ہے. میں سر آج کی ایک اور امپورٹنٹ نیوز ہے. کینیڈا کی جو انٹیلیجنس ادارہ جو ہے اس کے بیان کو واشنگٹن پوسٹ نے کور بھی کیا ہے. اس میں کینیڈا کے جو ہمارے کینیڈین قومی سلامتی کی کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے جو ڈیوڈ مارسن ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ، انہوں نے قتل کا آرڈر دیا تھا، یعنی یہ جو اسیسینیشن کا آرڈر دیا تھا. انہوں نے اخبار واشنگٹن کے اخبار امریکن اخبار واشنگٹن پوسٹ کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس بات کی ثبوت اکٹھے کیے کہ بھارت کے ایک سینئر اہلکار نے کینیڈا میں جاسوسی اور سکھ علیحدگی پسند پر حملوں کے احکامات دیے تھے، اور یہ نام امت شاہ کا لیا گیا ہے. ہمارا ملک میں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی سے سیکھنا ہے تو آپ کسی کی غلطیوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں اور کسی کی سکسیس سٹوری سے بھی سیکھ سکتے ہیں. انڈیا اس وقت پاور ان دا ورلڈ، اس میں کوئی شک نہیں. ہیں پرابلمس، ضرور ہیں پرابلمس، مگر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لابنگ نہیں کی جاتی؟ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے، پھر اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بات کریں تو کیا کہیں؟ میں آپ اس جو آپ نے ابھی جو تبصرہ فرمایا ہے انڈیا کے بارے میں میں اس کے بارے میں میں نے تبصرہ نہیں کیا، میں نے بروکن سوال کیا. جی میں آپ بروکن سوال میں کہتا ہوں اس سوال کے جواب میں میں اپنے لوگوں کی مطلب نالائکیوں کو روک نہیں سکتا. ان کی نالائکیاں موجود ہیں، ان کے پاس مطلب اپنے اقدار کو یعنی بچانے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن اس طرح انٹرنیشنل عالمی طور پہ جو ہماری تنہائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے. لیکن بات یہ ہے کہ آخر انڈیا کیوں اتنا پاپولر ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا خطے میں بڑھتی ہوئی چین کی جو ساری سلسلہ ہے، تجارتی سلسلے جو ہے اس کو روکنے کے لیے باقاعدہ طور پہ انڈیا ان کے امریکہ کے بنائے ہوئے کوارڈ کے اندر شامل ہے. ان کو انڈیا کی ضرورت ہے اس وقت، جس طرح اسرائیل کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو یاد ہو میں نے بغیر مضمون لکھا تھا کہ اسرائیل لوگ کہتے ہیں جی امریکہ جو ہے نا اسرائیل کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا یہ بات غلط ہے. اسرائیل تو امریکہ کا ایک کرائے کا سپاہی ہے. امریکہ نے اس کو اس لیے وہاں پہ رکھا ہوا ہے تاکہ اربوں اس کا ساری خطے کے اندر اس کا ہولڈ رہے. اور بظاہر اس نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ یعنی یہاں پہ یو لابی بڑی مضبوط ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. کئی مثالیں ایسی میں نے اس کو بتایا بھی، مطلب لوگوں نے تسلیم بھی کیا. نیا سویز کا بھی مثال تھا، جس طرح امریکہ نے دھمکی لگائی اور فوری طور پہ ختم ہوگا، معاملہ ختم کر دیا، مصر کے پاس چلا گیا. بات یہ کہ اسی طرح انہیں اب انڈیا جس طرح اسرائیل کو وہاں پہ ضرورت ہے کرنے، یہاں پہ انہیں چین کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے انہوں نے انڈیا کو تیار کر رکھا ہے. لیکن انڈیا سے کئی معاملے میں انہیں پریشانی ہوئی ہے. لداخ کے معاملے میں انڈیا کو جو چین سے کرنا پڑا. اس کے بعد یہ ہے کہ چین نے باقاعدہ طور پہ امریکہ کی اس پالیسی کو ناکام کرنے کے لیے اس نے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ جنگی محاذ کا زیادہ گرم نہیں کیا، اس نے تجارتی محاذ پہ سے رکھا. آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے چائنا کے معاہدے بھی ہو رہے ہیں، معاہدے ہوئے بھی ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں رشیا کے اندر جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے، مطلب رشیا میں پوٹن بھی اور چین کے جو پرائم منسٹر وہ بھی، انڈیا کا جو مودی صاحب وہ بھی گئے ہیں. وہاں میں باقاعدہ طور پر ان کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں یہ بات طے پائی ہے کہ اس خطے کو عالمی سیاست اور عالمی تنازع سے محفوظ رکھا جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ انڈیا کو اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے یعنی عالمی تنازع جو کوارڈ جو ہے اس کا حصہ نہ بنے، اس کا وہ کام نہ کرے. اور انڈیا جو ہے اس بات پہ اب کتنا اس پہ عمل کرتا ہے کسی نہیں کرتا ہے. انڈیا اپنی مرضی سے وہ کرے گا جو انڈیا کی لیڈرشپ وہ کرے گی which is good for India. میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بہرحال اس خطے کے اندر جو بڑھتی ہوئی قوتیں ہیں وہ بھی اس کا انہوں نے نوٹس لے رکھا ہے باقاعدہ طور پہ. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین اپنے چین نے جو اتنی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، کیا چین مطلب چائنا کے بارے میں مشہور ہے کہ never put their feet in the mud. وہ تو کبھی بھی اپنے ایسا کام کمزوری نہیں دکھاتے. وہ بیان بہت کم دیتے ہیں، عمل پر بڑا یقین ہے. اب آپ یہ دیکھیے رشیا کے اندر، یوکرین کے اندر بھی آپ ہی نے جو 2-3 دفعہ خبریں لیک کی تھی کہ رشیا مزید مضبوط ہو کے نکل رہا ہے یوکرین کی جنگ کے اندر. باقاعدہ طور پہ اس سارے خطے کے اندر جو ہے امریکہ کو بھی پریشانی ہے. ابھی سارے کہہ رہے تھے جی کیونکہ اسرائیل جو ہے نا وہ تو بہت پہلے بہت بڑے حملے کر دیتا، لیکن کیونکہ امریکہ میں صدارتی انتخاب چل رہا ہے اس لیے جو بائیڈن نے ان کو روک رکھا ہے. ایسی بات غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں. وہ جو کام کر رہا ہے آپ دیکھیے کہ ابھی انتخاب نہیں ہوئے لیکن انتخاب سے پہلے ہی یہ کام سلسلہ شروع ہو چکا ہے.
ابھی انتخاب کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انتخاب کے بعد اگر ٹرمپ کے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہے کو باقاعدہ طور پر اس نے، کیونکہ ٹرمپ نے ہی ایسا کیا تھا کہ بیت المقدس کو اس کا دارالخلافہ تسلیم کر کے. صحیح ڈاکٹر صاحب، ہم وہ انڈیا سے اور لابنگ سے جمپ کر گئے ٹرمپ کی طرف آ گئے. آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں آپ کو انڈیا کی طرف لانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اب جو ہے ٹرمپ نے بھی، جو میں ٹرمپ کی آخری جو اسپیچ سن رہا تھا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ بھی اپنے اس باقاعدہ پچھلی پالیسی سے کچھ سیکھا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگ یا تو ناکامی سے سیکھتے ہیں یا کامیابی سے سیکھتے ہیں، اس فکر نے مجھے مطلب اس بات میں مجبور کیا کہ اس تناظر میں آپ سے میں بات کروں. تو یہ سلسلہ انڈیا کا میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اب انڈیا کے بارے میں بہت سی طاقتوں نے جو فیصلے کر رکھے ہیں، باقاعدہ طور پہ انڈیا کو یا تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، یا پھر اس معاملہ سیناریو اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ابھی تو ہم قیمتیں چکا لیں. تھینک یو ویری مچ. محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا ہے آپ لوگوں کے نوٹس میں آیا ہوگا، اینڈ بڑا مضحکہ خیز ہے. جیسے وہ کاؤنسلر کی بات ہو رہی تھی نا آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اسی طرح سے انہوں نے برطانیہ کو خط لکھا ہے کہ جتنے لوگوں نے احتجاج کیا ہے نا ان کی شہریت کینسل کر دیں. ایسے شہریتیں کینسل ہوتی ہیں. میں تو بلکہ ہر ایک کو کہتی ہوں بچ کے رہو. اگے تو صرف پاکستان چی وائلڈ سی، ہوں تو پاکستان دے باہر والے بھی بڑے وائلڈ نے. تو پلیز کریکٹ یور سیلف. ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. بہت سے لوگ ان کے اپنوں کی بہت سی شہریت کینسل ہو جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے میں نے آپ کی بات چیت کرائی.